أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله لقد جاءت رسل ربنا بالحق الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين حبيب إله العالمين أبي القاسم محمد صلى الله عليه وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا اللهم صل على محمد وآل محمد واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من يوم عداوتهم إلى قيام يوم الدين أما بعد محترم اور مکرم ناظرین کرام السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سب سے پہلے میں آج کے دن کی مناسبت سے جو کہ 21 ماہ رمضان کا دن ہے کہ جو روز شہادت امیر المؤمنین یعقوب الدین امام المتقین خلیفۃ الرسول بلا فصل حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام کی شہادت کے حوالے سے منسوب ہے۔ میں اس میں آپ تمام کی خدمت میں اور ہم سب کی طرف سے حضرت صاحب الزمان اجر اللہ تعالیٰ فرجہ شریف کی خدمت میں ہدیہ تعزیت پیش کرتا ہوں۔ پروردگار سے دعا ہے کہ وہ امام کے ظہور میں تعجیل فرمائے تاکہ ہم سب مل کر امام کے ظہور کا دیدار کریں اور امام کے لشکر میں شامل ہو کر قاتلان اہل بیت سے بدلہ لے سکیں انشاءاللہ۔ ہمارا یہ سلسلہ گفتگو کہ جو جاری ہے اور جاری تھا، آج اس کا آخری سلسلہ دعائے ابو حمزہ سماری کی تشریح اور تحفیل کے حوالے سے، جیسا کہ میں نے اپنے پچھلے تمام جلسوں میں آپ کی خدمت میں یہ گزارش کی تھی کہ یہ وہ الفاظ ہیں کہ جو امام معصوم نے تعلیم فرمائے ہیں اپنے اصحاب کو، جن میں سے معروف شخصیت جو ہے وہ ابو حمزہ ہیں، اس لیے یہ دعا ان کے نام کے ساتھ منسوب ہو گئی اور یہ دعا اسی طرح سے پھر لوگوں کی زبان زد خاص و عام ہو گئی۔ پروردگار کا بڑا لطف و کرم ہے کہ اس نے ہمیں توفیق دی ہے کہ ہم اس بابرکت مہینے میں بھی، با رحمت و باشرف و باکرامت مہینے میں بھی خدا بند کریم کے معصوم بندوں کی معصوم زبانوں سے جاری ہونے والے ان کلمات کو دوہرا بھی رہے ہیں، دنیا کے سامنے پیش بھی کر رہے ہیں، اور یہ وہ الفاظ ہیں کہ جو یقیناً ہمارے اور آپ کے لیے دعاؤں کی قبولیت کا باعث بنتے ہیں۔ ان الفاظ کے ذریعے ہم پروردگار کی بارگاہ میں جب سلام پیش کرتے ہیں اور اپنے عبد ہونے کا اظہار کرتے ہوئے پروردگار سے طلب عفو و مغفرت مانگ ہے، ہم جو ہے وہ صرف بطور انسان پروردگار کی بارگاہ میں سوائے اس بات کے کہ ہم تیرے عبد ہیں، تیرے گنہگار بندے ہیں، تو ہمیں معاف فرما دے، اس کے علاوہ ہم کچھ نہیں کہہ سکتے۔ صرف خدا وہ ہے کہ جو اس کی مرضی ہے، وہ جو چاہتا ہے کرتا ہے، اور ہمارے ان اعمال کی طرف بھی جب وہ دیکھتا ہے تو یقیناً ہمارے اعمال میں اسے کمی نظر بھی آتی ہوگی، کجی نظر آتی ہوگی، نقائص نظر آتے ہوں گے، جو کہ ہمارے اعمال بھی اس قابل نہیں ہے پروردگار کی بارگاہ میں ہم خالصتاً پیش کر سکیں۔ لیکن جب ہم پیش کرتے ہیں تو یقیناً پروردگار کی رحمت کو حاصل کلام کرنے کی کوشش کرتے ہیں، حاصل قسمت کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ پروردگار اپنی رحمت کے ذریعے ہمیں نوازے تاکہ ہم اس سلسلے کو، اس عبدیت کو خدا کی رضا اور تقرب کے لیے بیان کرتے رہیں۔ اسی دعا میں ہم جب آگے بڑھتے ہیں تو ہمارے سامنے یہ لفظ آتے ہیں، اللہم بذمت الاسلام اتوسل الیک وبحرمت القرآن اعتمد الیک۔ اے پروردگار، ہم اسلام کی وجہ سے، چونکہ ہم مسلمان ہیں، ہم اسلام کے حرمت کی وجہ سے، اسلام کے عظمت کے سبب اور قرآن مجید کی حرمت کی وجہ سے ہم نے تجھ سے توسل بھی کیا ہے اور ہم تجھ پر اعتماد بھی کرتے ہیں۔ یعنی ہمارے پاس وسیلہ ہے اسلام کا اور اعتماد ہے قرآن مجید کا، جب اس کے حرمت کی وجہ سے تجھ پر اعتماد کرتے ہیں پروردگار، یقیناً تو ہی ہے جو ہمیں
نجات عطا کرنے والا ہے۔ بحبی النبی الامی القرشی الحاشمی العربی التہامی المکی المدنی، کہ وہ تیرا نبی کہ جس کی محبت ہمارے دل میں ہے، ہم اپنے دل میں جس نبی کی محبت رکھتے ہیں کہ وہ نبی ہے کہ جو مکے میں پیدا ہوا، جو قریش کا ایک چشم و چراغ ہے، کہ جو ہاشمی چاند ہے، جو عربی ہے اور جو مکی ہے اور جو مدنی ہے۔ ہم تجھ سے دعا مانگتے ہیں کہ ہمیں ہمارے ایمان پر مضبوط فرما، اور وَلَا تَجْعَلْ ثَوَابِي ثَوَابَ مَنْ عَبَدَ سِوَاكَ، اور یقیناً ہمارا محشر تو ان کے ساتھ نہ کرنا کہ جنہوں نے تیرے علاوہ کسی اور کی عبادت کی ہے، کیونکہ ہم نے ایسا نہیں کیا ہے۔ پروردگار ہم تجھ سے التجا کرتے ہیں، تجھے اس بات کا اظہار کرتے ہیں، اعلان کرتے ہیں تیرے سامنے بھی، دنیا کے ہر میدان میں، ہر موقع، ہر موڑ پر یہ اعلان کرتے ہیں پروردگار ہم تیرے علاوہ کسی کو نہیں مانتے، ہمارا الہ اگر ہے تو تو ہی ہے، ہمارا رب ہے تو تو ہی ہے، ہمارا مالک و خالق ہے تو تو ہی ہے، ہم تیرے علاوہ کسی کو نہیں مانتے۔ تو پروردگار ہمارا حشر بھی ان کے ساتھ نہ کرنا جو تیرے علاوہ کسی اور کو مانتے ہیں، بلکہ ہمارا انجام بھی ان کے ساتھ کرنا کہ جو تجھے ہی مانتے ہیں۔ اور پھر اس کے بعد یہ دعا کے الفاظ جب ہم آگے بڑھتے رہتے ہیں تو اسی طرح کی التجائیں خداوند کریم کی بارگاہ میں دوبارہ سے دوبارہ آ جاتی ہیں کہ ہم جب دعا کرتے ہیں کہ پھر دعا کے لفظ ہے وَإِنَّا آمَنَّا بِكَ بِأَلْسِنَتِنَا، اے پروردگار ہم نے ان زبانوں سے تجھ پر ایمان رکھا ہے، زبانوں سے ہم نے اقرار کیا، جو میں نے جملہ پیش کیا کہ ہم نے اعلان کیا زبان سے اپنی کہ ہم تجھ پر ایمان لائے ہیں۔ وَقُلُوبِنَا لِتَعْفُ عَنَّا، اور صرف زبانوں سے نہیں دل سے بھی اعلان کیا ہے، زبانوں سے اظہار کیا ہے، دل سے اقرار کیا ہے۔ پروردگار ہم تجھے اپنا رب مانتے، تجھ پر ایمان لائے ہیں، لِتَعْفُ عَنَّا، تاکہ تو ہماری بخشش کر سکے، تو ہماری مغفرت کر دے، ہمارے گناہوں کو معاف کر دے۔ کیوں؟ تاکہ ہم نے اپنے دلوں اور قلوب سے جو ایمان تجھ پہ رکھا ہے تو اس پر، اس کی وجہ سے ہمیں بخش دے۔ وَلَا تُزِغْ قُلُوبَنَا بَعْدَ إِذْ هَدَيْتَنَا وَهَبْ لَنَا مِن لَّدُنكَ رَحْمَةً إِنَّكَ أَنتَ الْوَهَّابُ، اور یقیناً ہمارے دلوں کو نہ موڑنا، نہ ٹیڑھا کرنا اس کے بعد جب تو نے ہمیں اس کی ہدایت کر دی ہے، بعد إِذْ هَدَيْتَنَا، تو نے ہمیں ہدایت تو دے دی ہے، اب اس کے بعد ہمارے دلوں کو نہ موڑنا، اس ہدایت کے بعد ہمارے دلوں کو تو راہ مستقیم سے، راہ ہدایت سے نہ موڑنا۔ کیوں؟ وہب، اور پھر دعا ہے وَهَبْ لَنَا مِن لَّدُنكَ رَحْمَةً، اپنی جانب سے ہمیں رحمت عطا فرما، وَهَبْ لَنَا، اپنی جانب سے ہمیں عطا فرما رحمہ، إِنَّكَ أَنتَ الْوَهَّابُ، کہ تو ہی تو ہے جو عطا کرنے والا ہے۔ قرآن مجید کی آیات کے الفاظ بھی اس دعا میں شامل ہیں۔ یہ وہ ہے کہ جو ہمارے کلام مجید پروردگار قرآن جو ہمارے پاس ہے، یہ اس کے اندر الفاظ بالکل بے عین ہی یہی الفاظ آئے ہیں، وَلَا تُزِغْ قُلُوبَنَا بَعْدَ إِذْ هَدَيْتَنَا وَهَبْ لَنَا مِن لَّدُنكَ رَحْمَةً إِنَّكَ أَنتَ الْوَهَّابُ، یہ جو ہے وہ الفاظ قرآن مجید کی آیات سے ماخوذ ہیں۔ خدا کے کلام کو ائمہ کی زبان سے جب جاری سننے جاتا ہے، اور پھر جب عبد کو معبود سے تعلق سکھایا جاتا ہے کہ تم نے تعلق کیسے رکھنا ہے اپنے معبود کے ساتھ، تو اس کے بعد اس طرح کے الفاظ ہمیں آمیزش کے ساتھ مل جاتے ہیں کہ جو نور علی نور ہو جاتا ہے، کہ جو ان الفاظ کی تشریح اور تعبیر اور تفسیر بھی ہو جاتی ہے، ساتھ میں ہمارا مدعا بھی بیان ہو جاتا ہے کہ ہم کون ہیں اور کیا کرنا چاہتے ہیں۔ اور پھر اسی طرح سے آگے الفاظ میں بیان ہوتا رہتا ہے، مزید گفتگو آپ دیگر علماء سے کرے سنیں گے، آج ہماری آخری گفتگو ہے۔ اور ہم جب یہ دیکھتے ہیں کہ ان الفاظ میں کیا ہے، اتنا بہترین معنی، اتنے بہترین مفہوم کے ساتھ شاید آپ کو کہیں اور کسی اور کے کلام میں، غیر امام کے کلام میں آپ کو نظر نہیں آئے، غیر معصوم کے کلام میں آپ کو یہ لطافت، یہ نزاکت، یہ حسن نظر نہ آئے۔ اور وہ یقیناً یہی ہے کہ جو ہمارے آج گفتگو کا عنوان بھی ہے کہ ہمیں اتمام حجت کرنا ہے دعا کے ساتھ، یعنی رحمت الہی کو ہم نے جس انداز میں پکارا، جس طرح ہم نے مغفرت کو طلب کیا، عفو کو طلب کیا، جس طرح ہم نے معافی کو طلب کیا ہے، وہ الفاظ ہمیں خدا کی ذات کے سامنے بیان کرنا ہی زیب دیتا ہے۔ نہ ہمارا الہ اللہ کے علاوہ کوئی ہے، اور نہ ہی یہ معافی اور طلب رحمت، طلب
عفو و مغفرت کے الفاظ خدا کے علاوہ کسی اور کے سامنے کہنا زیب دیتا ہے۔ یہ استغفر اللہ کا جو لفظ ہے وہ اللہ کی ذات کے لیے ہے۔ وہ ہم استغفر اللہ جو لفظ کہتے ہیں استغفر، ہم گناہ کی مغفرت مانگتے ہیں تو اللہ سے مانگتے ہیں، ہم غیر اللہ سے نہیں مانگتے۔ یہ خدا کی ذات کو زیب دیتا ہے کہ ہم اس کے سامنے گڑ گڑا کر گناہوں کی معافی مانگیں، ہمیں کسی اور کے سامنے گڑ گڑا کر مانگنے کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ جسے اللہ عطا کر دے پھر وہ بندوں سے بے نیاز ہو جاتا ہے۔ جس پر اللہ کی رحمت کے سائے ہو جائیں پھر اسے دنیا والوں کی خوشی اور غصے اور غم اور افسوس کا فرق نہیں پڑتا۔ بس میں سب سے بڑا مطلوب نظر یہ ہونا چاہیے کہ پروردگار کی رحمت عطا ہو جائے، ہمیں پروردگار کی عنایات سے بہراور ہونے کا موقع مل جائے۔ جس کو یہ موقع مل جائے بس وہی دنیا اور آخرت میں کامیاب ہو جاتا ہے۔ اب دیکھیے اسی دعا میں جب ہم آگے چلتے ہیں تو لفظ آتے ہیں پروردگار سے مخاطب ہوتے ہوئے، سیدی اخرج حب الدنیا من قلبی، اے پروردگار اس دنیا کی محبت کو میرے دل سے نکال دے، یعنی دنیا کی محبت میرے دل سے ختم کر دے۔ دنیا کی محبت سے مراد یہ ہے کہ مال و دولت کی محبت اور عہدے کی محبت، جاہ و حشم کی محبت، پیسے کی محبت، کاروبار کی محبت، بڑے گھر اور گاڑیوں کی اور سوشل سٹیٹس کی محبت، یہ تمام محبتیں جس دل میں گھر کر لیتی ہیں پھر اس دل میں یاد خدا اور خوف خدا کی جگہ نہیں رہتی ہے۔ جو انسان صبح و شام اپنے کاروبار کے بارے میں، اپنے پیسے کے بارے میں، اپنی شہرت کے بارے میں، طاقت کے بارے میں سوچتا رہتا ہے کہ میں پیسہ کیسے بڑھاؤں، طاقت کیسے بڑھاؤں، کاروبار کیسے بڑھاؤں، تو پھر اس کے لیے اس کے دل میں پروردگار کی یاد کا نہ موقع ملتا ہے نہ جگہ رہتی ہے، کیونکہ وہ اپنے دل و دماغ کو وقف کر چکا ہوتا ہے دنیا کے معاملات کے لیے۔ جسے دنیا کے معاملات کے لیے وقف کر چکا ہوتا ہے پھر خدا بھی اسے اپنی رحم اس کے دل سے دور لے جاتا ہے۔ خدا اس سے یہ گفتگو نہیں کرنا چاہتا، خدا اپنی رحمت اس ملاوٹ والی جگہ پر رکھنا نہیں چاہتا کہ جہاں پر دنیا کی لالچیں کھڑی ہوئی ہوں۔ اگر کوئی لالچ ہونی چاہیے تو وہ اللہ کی رحمت کی لالچ ہونی چاہیے، اگر کوئی لالچ ہونی چاہیے تو وہ اللہ کے کرم اور مغفرت کی لالچ ہونی چاہیے، اگر کوئی لالچ ہونی چاہیے تو وہ خدا کے اس قدیم اور احسان کی صفت سے ہمیں احسان اور نعمتوں کے حصول کی لالچ ہونی چاہیے، نہ کہ ہمیں دنیا کی لالچیں۔ چونکہ اگر ہمارے دل میں صرف دنیا کی لالچیں ہیں تو پھر خدا کا ذکر اور خدا کی رحمت کی جگہ ہی نہیں بنے گی، اور اگر ہمارے دلوں میں خدا کی رحمت کی لالچ ہے تو پھر خدا کی رحمت کے صدقے میں دنیا کا مال خود بخود آپ کے قدموں کے پاس آ جائے گا۔ میں یہ جملہ بیان کر دوں، اگر وہ لوگ کہ جو دن رات پیسے کے پیچھے بھاگتے رہتے ہیں، ضروری نہیں کہ ان کو پیسہ مل جائے، وہ مالدار ہو جائے ضروری نہیں، جو صبح و شام مال کے پیچھے بھاگتے ہیں یہ ضروری نہیں کہ وہ مالدار ہو جائیں، ہاں جو دن اور رات دین کے پیچھے بھاگتے ہیں یہ ضرور ہے کہ وہ دیندار ہو جائیں گے۔ لہذا دنیا کے مال کے پیچھے بھاگنے کی بجائے دین کی طرف جائیں تو پھر دنیا کا مال بھی خود بخود پروردگار کے وسیلے سے، پروردگار کے معصوم بندوں کے وسیلے سے آپ کی خدمت میں پہنچتا رہتا ہے۔ یہ جو لفظ ہیں یا سیدی اخرج حب الدنیا من قلبی، ہمارے دلوں سے دنیا کی محبت کو ختم کر دے، اور اس کے بعد الفاظ وجمع بینی و بین المصطفیٰ و آلہ، اے پروردگار ہمیں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کی آل کے درمیان میں جمع کر دے، یعنی ہمیں ایک جیسا کر دے، جہاں پر وہ ہو وہاں پر ہمیں کھڑا کر دے، ہمیں ان سے دور نہ کر، جہاں پر وہ ہے وہیں پہ ہمیں کھڑا کر دے۔ ہم پروردگار کے بارگاہ میں پروردگار کے محبوب ترین بندوں کے سامنے جا کر محبوب ترین بندوں کا وسیلہ اور واسطہ خدا سے کہتے ہیں کہ تو ہمیں ان کے ساتھ کھڑا کر دے۔ اور وہ کون ہے؟ وَآلِهِ خِيَارَتِكَ مِنْ خَلْقِكَ وَخَاتَمِ النَّبِيِّينَ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ، اے پروردگار تجھے پتا ہے کہ وہ کون ہے، دنیا میں سب سے تیرے چنے ہوئے بندے ہیں، تیری مخلوق میں سب سے محبوب بندے ہیں، وہ کون ہے؟ وہ خاتم النبیین ہے اور ان کی آل ہے۔ وَانْقُلْنِي إِلَىٰ دَرَجَةِ التَّوْبَةِ إِلَيْكَ، اور پروردگار ہمیں اس توبہ کے درجے پر پہنچا ہے جہاں پہ تو توبہ قبول کرنے والا ہے۔ جب ہم اللہ کی رحمت کو سوال کر لیں گے
دنیا کی محبت ہمارے دلوں سے چلی جائے گی اور ہم محمد و اہل بیت محمد کے غلاموں میں شامل ہو جائیں گے، آپ کی معیت میں شامل ہو جائیں گے، آپ ساتھ جمع ہو جائیں گے، تو پھر کیا ہوگا؟ ہم توبہ کے اس درجے پر آ جائیں گے کہ جہاں پر توبہ قبول ہوتی ہے۔ یہ وہ درجہ ہے کہ جہاں پروردگار کو اپنے بندے کو دیکھنا پسند ہے، اور یہ وہ یقیناً جگہ ہے جو ہمارے لیے بطور مخلوق وہاں پر فائز ہونا بڑی کامیابی ہے۔ ہم اس جگہ پر چلے جائیں کہ جہاں پر توبہ قبول ہوتی ہے۔ یہ لفظ دیکھیں کتنے خوبصورت لفظ ہیں، توبہ کو لوگوں نے کتنا معمولی سمجھا ہوا ہے، اور یہاں پر کیا لفظ ہے؟ وَانْقُلْنِي إِلَىٰ دَرْجَةِ التَّوْبَةِ إِلَيْكَ، ہمیں وہ درجہ پہلے ہے جہاں پہ توبہ کو تو قبول کر لیتا ہے، جہاں پر تو توبہ سن لیتا ہے، توبہ قبول کر لیتا ہے، ہمیں اس درجے پر لے جا۔ یہی وہ جگہ اور یہی وہ مقام ہے کہ جہاں سے انسان کو اپنے عبد ہونے پہ فخر ہوتا ہے، یہی وہ جگہ اور مقام ہے جہاں پر اپنے مخلوق ہونے پر فخر ہوتا ہے، جہاں پہ اپنے ساجد ہونے پہ فخر ہوتا ہے، کیونکہ ہم اس کا سجدہ کرتے ہیں کہ جو کائنات میں وحدہ لا شریک ہے، اس کے علاوہ کوئی مسجود نہیں ہے، ہم اس کے عبد ہیں کہ اس کے علاوہ کوئی معبود نہیں ہے، ہم اس کی مخلوق ہیں کہ وہ اس کے علاوہ کوئی خالق نہیں ہے۔ یہ وہ پروردگار کی نعمتیں ہیں جو پروردگار نے ان کے لیے رکھی ہیں کہ جو محمد و آل محمد کے وسیلے سے طلب مغفرت کرتے ہیں۔ یہ ہماری دعاؤں کے وسیلے جو قبول ہوتے ہیں، اگر قبول ہو سکتے ہیں تو صرف بحق کے محمد و اہل بیت محمد ہی قبول ہو سکتے ہیں، ورنہ نہیں ہو سکتے، یاد رکھیے گا۔ یہ تو ہمارے معصومین کی طرف سے ہمیں حکم دیا گیا ہے، اور مضمون کلام بھی یہی ہے کہ جب تم دعا مانگتے ہو اور تم چاہتے ہو کہ تمہاری دعائیں قبول ہو جائیں، تو اپنی دعا سے پہلے اور دعا کے بعد محمد و اہل بیت پر درود بھیجا کرو۔ اپنی دعاؤں کے آغاز میں درود پاک پڑھو اور دعاؤں کے اختتام پر درود پاک پڑھو۔ کہا، پوچھا کہ اس سے کیا فائدہ ہوگا؟ کہا اس سے یہ فائدہ ہوگا کہ جب تم درود پاک بھیجتے ہو تو پروردگار اس دعا کو سن لیتا ہے اور محمد و آل محمد پر رحمت نازل کرتا ہے، اور جب تم اس رحمت کی والی دعا قبول کروانے کے بعد اپنی دعا مانگتے ہو اور اس کے بعد پھر رحمت کی دعا ہوتی ہے، تو جب خدا پہلی اور آخری دعا قبول کرتا ہے تو پھر خدا کی رحمت کا تقاضا یہ ہے کہ وہ درمیان والی دعائیں بھی قبول کرے۔ یعنی جب وہ مصطفیٰ اور آل مصطفیٰ پر درود بھیجتا ہے تمہاری دعاؤں سے پہلے اور تمہاری دعاؤں کے بعد، تو خدا کی رحمت کو جوش آتا ہے کہ اس نے ہمارے برگزیدہ بندوں پہ درود بھیجا ہے، لہذا جو اس کی خواہش ہے اس کو پورا کیا جائے، جو اس کی دعائیں ہیں ان کو پورا کر لیا جائے۔ تو اس لیے پروردگار نے ہمارے لیے دعاؤں کا بہترین وسیلہ جو رکھا ہے وہ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کی آل میں سے، کہ جو معصوم بندے ہیں ان کی آل میں، کہ جو امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام ہیں، کہ وہ جو قائد الغر المحجلین ہیں، ان کا سید و سردار ہونا دنیا پر ثابت ہے۔ کوئی دنیا میں ایسا شخص نہیں کہ جو سرور عالم کے اس ولی اور وسیع کی ہم سری کر سکے، ان کے برابر آ سکے، وہ کہے کہ میں علی جیسا ہوں، ہرگز ایسا نہیں ہے۔ کوئی دنیا میں شخص نہیں ہے کہ جو علی کے برابر ہونے کا دعویٰ کر سکے، ایسا نہیں ہے۔ یہاں تک کہا گیا بعض روایات میں ہے کہ ایک شخص نے چھٹے امام حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام سے آ کر کہا کہ اے مولا یا امیر المومنین، تو امام صادق ناراض ہوئے، کہا خبردار ہمیں امیر المومنین نہ کہو، ہم امام ہیں، ہم آپ کے رہبر و پیشوا ہیں، یہ درست ہے، لیکن امیر المومنین سوائے علی کے اور کوئی نہیں ہے۔ اگر دنیا میں کوئی امیر المومنین ہے تو صرف وہ علی ابن ابی طالب ہے۔ پھر ان کے بعد جناب سیدہ صدیقہ الکبریٰ فاطمہ الزہرا علیہ السلام ہے۔ سیدہ وہ ہے کہ جو رسالت مآب کی آل میں سے ہے، وہ آپ کی بیٹی ہیں، وہ آپ کے لخت جگر ہے، آپ کا نسبی حوالے سے بھی آپ سیدہ ہیں، حسبی حوالے سے بھی آپ سیدہ ہیں، دونوں حوالوں سے آپ سیدہ ہے۔ اور پھر ان کے بعد آپ کے بیٹے امام حسن اور امام حسین، یہ دو شخصیات ہیں کہ جن کے لیے پروردگار نے اس کائنات کو خلق کیا۔ یہ وہ شخصیات ہیں کہ جن کی وجہ سے ہم اور آپ یہ کائنات لباس وجود پہن کر خلق ہوئی ہے، اور ان کے وسیلے جب آپ دعا مانگیں گے تو خدا دعا قبول کرتا ہے۔ یہ ایک حقیقت بات ہے۔
میں نے پہلے بھی گزشتہ کسی ایک حلقے میں آپ کے سامنے بیان کیا تھا کہ جب پروردگار نے حضرت آدم کو فرشتوں کے سامنے پیش کیا اور کہا کہ سجدہ کرو، تو انہوں نے کہا کہ ہم بہتر ہے اس سے، یہ فساد کرے گا، اور تمام واقعہ آپ کے سامنے ہے۔ تو اس موقع پر پروردگار نے حضرت آدم کو کچھ نام سکھایا اور کہا کہ وہ کون سے نام ہے آدم بتاؤ۔ فرشتے نہ بتا سکے تو آدم نے بتایا، اور وہ نام محمد و آل محمد کے تھے۔ حضرت نوح کا امتحان لیا گیا، وَإِذْ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ قَالَ إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا قَالَ وَمِن ذُرِّيَّتِي قَالَ لَا يَنَالُ عَهْدِ الظَّالِمِينَ۔ ابراہیم سے امتحان لیا گیا، وہ بھی کلمات کا انہوں نے پاس کر لیا، کامیاب ہوئے۔ کہا کہ اے اللہ نے فرمایا کہ ابراہیم ہمیں تو لوگوں کا امام بنا دیا ہے۔ کہا کہ پروردگار میری ذریت میں، کہا کہ ذریت میں امامت تو ملے گی لیکن ظالموں تک نہیں جائے گی۔ تو پوچھا گیا وہ نام کون سے تھے جن کا امتحان ابراہیم سے لیا گیا؟ کہا کہ وہ بھی محمد و اہل بیت محمد کے تھے۔ رسول اللہ کا نام تھا، علی مرتضیٰ کا نام تھا، سیدہ فاطمہ الزہرا علیہ السلام کا نام تھا، امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام اور امام حسین شہید کربلا علیہ السلام۔ یہ وہ نام تھے کہ جن کی وجہ سے آدم کو یہ توبہ بھی قبول ہوئی۔ یہ وہ نام تھے حضرت آدم کی افضلیت قرار پائی۔ حضرت آدم کو فرشتوں سے افضل اور بہتر قرار دیا گیا ان ناموں کے علم کی وجہ سے۔ حضرت نوح کو، حضرت ابراہیم کو جو ہے وہ امامت اور خلد عطا ہوئی ناموں کی وجہ سے۔ حضرت نوح کی کشتی پار ہوئی ان ناموں کی وجہ سے۔ روایات میں حضرت اسماعیل کی گردن پر چھری چل رہی تھی اور آپ کی زبان پر یہی چل رہا تھا کہ اے پروردگار تجھے واسطہ ان کا جن کے ناموں کے امتحان سے تو نے آدم کو افضلیت عطا کی، ان ناموں کے صدقے میں میرے گلے سے چھری کو ہٹا۔ پروردگار نے اس کو ذبح عظیم تبدیل کر دیا۔ تو یہ وہ شخصیات، یہ وہ نام ہے جو سب کے سب محمد و اہل بیت محمد کے جو ہمارے لیے پروردگار نے رحمت بنا کر بھیجے۔ مجسمہ رحمت ہے، کل رحمت ہے، یہ روح رحمت ہے، یہ اصل رحمت ہے، اور یہ جان رحمت ہے، یہ شان رحمت ہے، یہ رحمت للعالمین کے اگر ساری دنیا کی رحمتوں کو ایک مجسم شکل بنا دی جائے تو اس مجسمے کا نام محمد و اہل بیت محمد ہوگا، اس رحمت کے مجسمے کا نام محمد و اہل بیت محمد ہوگا۔ اور یہی وہ شخصیات ہے کہ جو قیامت کے دن بھی شفاعت کرنے والی ہیں، کن کی؟ اپنے ماننے والوں کی، جنہوں نے دنیا میں ان کے لیے کام کیا، جنہوں نے دنیا میں ان کا ذکر کیا۔ اور آج بھی 21 ماہ رمضان ہے جس میں مولا کائنات کی شہادت ہوئی، وہ علی کے جنہوں نے روئے زمین پہ سب سے پہلے اعلان کیا تھا کہ میں کامیاب ہو گیا، فزتو ورب الکعبہ، میں رب کعبہ کی قسم کامیاب ہو گیا۔ یہی وہ جملہ تھا کہ جو اللہ کے رسول نے بھی فرمایا تھا، یا علی انت و شیعتک هم الفائزون، یا علی آپ اور آپ کے شیعہ فائز ہے، کامیاب ہے۔ اور اس فوز کا اعلان مولا کائنات نے 19 رمضان کو کیا تھا، جب کہا تھا، جب آپ کو ضربت ماری گئی تو آپ نے اعلان کیا کہ رب کعبہ کی قسم میں کامیاب ہو گیا۔ تو اللہ کے رسول کی اس حدیث پر عملی ثبوت اور مہر کی تصدیق ثابت ہوئی جب آپ کو یہ اعلان کیا آپ نے مسجد کوفہ کے محراب میں کہ میں کامیاب ہو گیا۔ اور یہی کامیابی ہے کہ جو آپ کے ماننے والوں کو ملے گی، اسی کامیابی سے آپ کے ماننے والے کامیاب ہوں گے۔ لیکن شرط یہ ہے کہ مصطفیٰ کو ویسے ماننا ہے جیسے اللہ نے کہا ہے، علی مرتضیٰ کو ویسے ماننا ہے جیسے اللہ نے کہا ہے۔ اپنی پسند سے نہیں چھوڑ سکتے، اپنی پسند سے نہیں مان سکتے۔ جو جو اوصاف و کمالات اللہ نے کہے ہیں وہ ماننے پڑیں گے، کیونکہ اگر ان اوصاف و کمالات کو انکار کر دیا تو یقیناً وہ جو علی کا انکار کرنے والے ہیں وہ ابلیس کی طرح سے ہو جائیں گے، کہ راندہ بارگاہ ایزدی ہو جائیں گے۔ اور وہ کہ جو علی علیہ السلام اور ان کی اولاد پر ایمان رکھنے والے ہیں، پھر یہ دعائے ابو حمزہ صومالی ہو یا دعائے کمیل ہو یا کوئی اور دعائیں ہوں، وہ سب کی سب دعائیں قبول بھی انہی کی ہوں گی کہ جو علی کی ذات پر یقین رکھے گا۔ جو علی کی ذات پر یقین نہ رکھے پھر اس کی کیا نمازیں اور کیا روزے اور کیا حج۔ بہرحال یہ پروردگار کی توفیقات ہیں کہ اس نے ہمیں یہ گفتگو کرنے کی توفیق عطا فرمائی ہے۔ پروردگار سے دعا ہے کہ وہ اسے ہمارے کاوش کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے اور اسے ہمارے لیے سامان شفاعت محمد و اہل بیت محمد قرار دے۔ اپنی دعاؤں میں ہمیں اور ہمارے اس تمام ٹیم کو یاد رکھیے گا۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔